جنت البقیع مدینے میں موجود ایک ایسی وادی جہاں ہزاروں نفوس طاہرہ کی قبریں موجود ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں 4 معصوم ائمہ کے مزارات کبھی موجود ہوا کرتے تھے، ایک ایسا مقام جہاں ازواج رسول دفن کی گئیں، ایک ایسی وادی جہاں جناب فاطمہ کلابیہ مادر ابو الفضل عباس کا مزار تھا، وہ وادی جہاں رسول جا کر اپنے اصحاب کی قبر پر رکتے تھے، وہ وادی جہاں سے شہزادی گزرتی تھی، وہ وادی جہاں امام حسن مجتبیٰ کو دفن کیا گیا، وہ وادی، وہ قبرستان جہاں زین العابدین کو دفن کیا گیا، وہ جگہ جہاں امام محمد باقر کی قبر ہے، وہ جگہ جہاں امام جعفر صادق کی قبر ہے، ایک ایسی جگہ جہاں مزارات تھے، جہاں زائرین کا ہجوم ہوتا تھا۔ افسوس سن 1925 میں ان مقامات کو، ان مزارات کو ڈھا دیا گیا اور آج تک زیارت کرنے پر پابندی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وہاں سے 100 میٹر سے کم فاصلے پہ قبر رسول ہے، جس کے اوپر چراغ بھی روشن ہے، جس پہ زائرین کا مجمع بھی ہے، جس پہ آنے جانے والوں کی رفت و آمد بھی ہے، لیکن 100 میٹر سے نزدیک جنت البقیع میں سناٹا ہے، اندھیرا ہے، تیرگی ہے، زائروں کی اجازت نہیں، کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، زیارت پڑھنے کی اجازت نہیں، دعائیں مانگنے کی اجازت نہیں۔ اور یہ سب کس کے نام پر؟ توحید کے نام پر۔ یہ سب کس کے نام پر؟ دین کے نام پر۔ دین کے خلاف، دین کے نام پر۔ اہل بیت کی دشمنی، دین کے نام پر۔ ثقافت اسلامی کی بربادی، دین کے نام پر۔ 8 شوال صرف انہدام جنت بقیع کا دن نہیں ہے، 8 شوال آل محمد پر ڈھائے گئی مصیبت ہے، 8 شوال اسلامی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک دن ہے۔ یہ مسئلہ صرف اہل بیت کی محبت کرنے والوں کا نہیں ہے، یہ ثقافت سے دوستی رکھنے والوں کا مسئلہ ہے۔ ہم بزرگوں کی یادوں کو یاد رکھتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی عمارتوں کو محفوظ کرتے ہیں تاکہ قومیں زندہ رہیں۔ وہ قومیں جو اپنے بزرگوں کی یادوں کو مٹا دیتی ہیں وہ خود فنا ہو جاتی ہیں۔ کیوں یہ دشمنی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جو انسان ان مزارات پہ جاتا تھا، یہاں پر کھڑے ہو کے زیارت پڑھتا تھا، یہاں پہ کھڑے ہو کر خداوند عالم سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ تعلیمات اہل بیت سے متاثر ہوتا تھا، ان کے نزدیک جاتا تھا، لہٰذا توحید کے نام پر ان مزارات کو مٹا دیا جائے تاکہ اہل بیت کی تعلیمات سے لوگوں کو روک لیا جائے۔ تاریخ بقیع ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جس کو دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ 1925 سے لے کر آج تک ہر سال احتجاج ہوتا ہے اور احتجاج ہوتا رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ ایسا کوئی ظلم کیا گیا تھا۔ اور جو احتجاج جتنا بھی کرے کم ہے، لیکن یہ سوچ کر احتجاج روکا نہیں جا سکتا کہ کم ہے۔ اور جو جس طرح سے احتجاج کر سکتا ہو ضروری ہے کہ احتجاج کرے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اپنے پروفائل فوٹو شیئر کر سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اپنے اسٹیٹس پہ ڈال سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ٹیگ لائن بنا سکتا ہے۔ جنت البقیع کو یاد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جنت البقیع کو دنیا تک پہنچانا اور اس پہ ڈھائے گئے ظلم کو دنیا تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ صرف شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، صرف محب اہل بیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کا موقع ہے کہ وہ متحد ہو کر حکومت وہابی سعودی کے اوپر یہ پریشر مینٹین کریں، دباؤ مینٹین کریں کہ دوبارہ جنت البقیع تعمیر کی جائے، ثقافتی ذریعوں سے، سفارتی ذریعوں سے، یونائیٹڈ نیشنز کی مدد سے، ورلڈ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی مدد سے، جو جس طرح سے کر سکتا ہو، جو جس طرح سے کر رہا ہے وہ اپنے حق کو ادا کر رہا ہے، جو جس طرح سے کر سکتا ہے اسے اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ضروری ہے کہ ہم احتجاج کو اور بڑے لیول پر لے جائیں، ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے مدد لیں۔ لہٰذا بقیع کی تاریخ کو ہم آپ کے سامنے لائے ہیں اس لیے کہ ہم بقیع کو دنیا تک پہنچا سکیں کہ بقیع کیا تھا۔ بقیع پیغمبر کے زمانے میں ایک وادی تھی جو پیغمبر کے گھر کے بہت نزدیک تھی، جہاں سب سے پہلے پیغمبر نے عثمان ابن مظعون کو دفن کیا اور بعد میں دھیرے دھیرے وہاں قبریں تعمیر ہوتی چلی گئی۔ پیغمبر کے فرزند جناب ابراہیم وہیں دفن ہیں، امام حسن مجتبیٰ وہیں دفن ہیں، امام زین العابدین وہیں دفن ہیں،
امام محمد باقر وہیں دفن ہے، امام جعفر صادق وہیں دفن ہے، جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المؤمنین وہیں دفن ہے، جناب فاطمہ کلابیہ مادر ابو الفضل عباس وہیں دفن ہے، ازواج رسول بہت سی وہاں دفن ہے، اصحاب رسول تائبین کے علاوہ حافظان قرآن، تابعین افراد جنہوں نے مدینے میں عظیم علم حاصل کیا، فقہا کی قبریں وہاں موجود ہیں، ان سب قبروں کو مسمار کر کے ان کی نشانیاں مٹا دی گئیں۔ سن 1925 میں اس پر حملہ کیا گیا، اس کو مٹا دیا گیا، پورے دنیا میں احتجاج ہوا۔ ہندوستان میں خلافت موومنٹ کا زمانہ تھا، اس زمانے میں احتجاج ہوا، ایک رپورٹ تیار کی گئی، شائع کی گئی، آج بھی موجود ہے کہ کس طرح سے مزارات ڈھائے گئے۔ لوگوں کو یقین نہیں ہوا کہ آل رسول کے مزارات ڈھائے جا سکتے ہیں، اور اس دن سے لے کر آج تک پوری دنیا میں جنت البقیع کے سلسلے میں جو احتجاجات ہو رہے ہیں ضروری ہوں کہ ہوں، اور یہ ایک دن تک محدود نہ ہو بلکہ سال بھر احتجاج ہونا چاہیے۔ ضروری ہے کہ ہم دوسری جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان کے ذریعے سے احتجاج کریں، UNSF کے ذریعے سے، یونیسکو کے ذریعے سے احتجاج کریں، UNO کے ذریعے سے پریشر مینٹین کرنے کی کوشش کریں، اپنی حکومتوں کے ذریعے سے حکومت عربستان کے اوپر پریشر مینٹین کرنے کی ضرورت کریں، کوشش کریں تاکہ پھر سے جنت البقیع کی تعمیر کی جا سکے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جنت البقیع صرف ایک قبرستان نہیں ہے، اسلامی ثقافت ہے، اور ضروری ہے کہ اس ثقافت کو، اس تاریخ کو محفوظ کیا جائے۔